خیبر پختونخوا میں بھارتی حمایت یافتہ 34 فتنہ الخوارج مختلف جھڑپوں میں مارے گئے ہیں۔ ISPR کے مطابق آپریشنز 13 سے 15 اکتوبر کے دوران کیے گئے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے علاقے سپن وام کے علاقے میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن فائرنگ کے شدید تبادلے میں 18 خوارج جہنم واصل۔ سیکیورٹی فورسز کا جنوبی وزیرستان میں خفیہ اطلاعات پر ایک اور آپریشن فائرنگ کے تبادلے کے دوران 8 خوارج جہنم واصل کیے گئے۔ بنو میں تیسری کارروائی کے دوران سیکیورٹی فورسز نے مزید 8 خوارج کو ہلاک کر دیا۔ عزم استحکام کے تحت بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس قومی و عالمی امور پر تفصیلی غور کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے بیرونی دوروں، ملاقاتوں اور علاقائی صورتحال پر کابینہ کو اعتماد میں لیا۔ وزیراعظم نے داخلی حالات، سیکیورٹی چیلنجز اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی سفارتی کامیابیوں سے آگاہ کیا۔ اجلاس میں افغانستان سے جاری فتنہ الہندوستان کی شرانگیزی اور خوارج کی کارروائیوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ کابینہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شہید ہونے والے افواج پاکستان کے جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کابینہ نے شہداء کے اہل خانہ سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ کابینہ اراکین نے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ اقوام متحدہ کی تازہ رپورٹ میں افغانستان میں فتنہ الخوارج اور القاعدہ کی موجودگی کے ناقابل تردید شواہد سامنے آئے ہیں۔ اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل کو پیش کی گئی اس 36ویں رپورٹ میں افغانستان میں سرگرم دہشت گرد گروہوں کی بڑھتی ہوئی کارروائیوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہ رپورٹ تجزیاتی معاونت اور پابندیوں کی نگران ٹیم نے 24 جولائی 2025 کو پیش کی تھی۔ رپورٹ کے صفحہ نمبر 16 کے مطابق افغانستان کی ڈی فیکٹو اتھارٹیز نے دہشت گرد گروہوں بشمول القاعدہ اور اس کے اتحادیوں کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ دہشت گرد گروہ نہ صرف افغانستان بلکہ وسطی ایشیا اور دیگر ممالک کی سلامتی کے لیے بھی سنگین خطرہ بن چکے ہیں۔ چین کا پاکستان اور افغانستان کے درمیان عارضی جنگ بندی کا خیر مقدم۔ چینی وزارت خارجہ نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ چین پاک افغان تعلقات میں بہتری کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ پاکستان اور افغانستان دونوں پر زور دیتے ہیں کہ تحمل کا مظاہرہ کریں۔ پاکستان اور افغانستان مکمل اور دیر پا جنگ بندی کے لیے عملی اقدامات کریں۔ چین خطے میں امن و استحکام کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرے گا۔ افغانستان میں طالبان رجیم کی وجہ سے پاک افغان ٹریڈ معطل، سرحدی گزرگاہیں بھی بند کر دی گئی ہیں۔ پاک افغان سرحدی گزرگاہ کھولنے کا منصوبہ بھی منجمد ہو گیا ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق جھڑپوں سے قبل بادینی سرحدی کراسنگ کھولنے پر پیش رفت جاری تھی۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان 8 سرحدی کراسنگ فعال تھیں۔ کشیدہ صورتحال کے باعث ہر قسم کی آمد و رفت اور تجارت معطل ہو چکی ہے۔ پاک افغان جھڑپوں کے ابتدائی دنوں میں تورخم اور چمن سرحدی کراسنگ جزوی کھلی تھیں۔ چمن اور تورخم کے ذریعے افغانوں کی واپسی کا عمل جاری تھا۔ جھڑپوں کے باعث چمن اور تورخم دونوں سرحدی کراسنگز بھی مکمل طور پر بند ہیں۔ پاکستان کے ساتھ تجارت کھولو، افغانی تاجر اپنی حکومت پر برس پڑے۔ افغان عوام پاکستان کے ساتھ حالات خراب کرنے پر اپنی طالبان حکومت کے خلاف بھڑک اٹھی۔ 4 دن میں ہی تجارتی گزرگاہیں بند ہونے پر افغانیوں کی درخواست سے افغان تاجروں کا کہنا تھا کہ تورخم بارڈر پر کچھ دن سے حالات ٹھیک نہیں، دونوں اطراف سے بارڈر بند ہے۔ تورخم بارڈر کی بندش سے زیادہ نقصان افغانستان کے عوام کا ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس۔ صوبائی کابینہ کی افغان جارحیت کی شدید مذمت، پاک فوج کی بروقت اور مؤثر کارروائی پر اظہار اطمینان۔ کابینہ نے وطن کے دفاع میں جان نچھاور کرنے والے پاک فوج کے شہداء کے لیے دعا کی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا کہ افغانستان میں آنے والی ہر حکومت نے اپنی سابقہ روش برقرار رکھی ہے۔ افغان حکومت 1947 سے اب تک اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں لائی۔ پاکستان نے دہائیوں تک افغان مہاجرین کی میزبانی کی، مگر بدلے میں ہمیشہ دشمنی ملی۔ وفاقی حکومت کے فیصلے کے تحت افغان مہاجرین کے انخلاء کا فیصلہ حتمی ہے۔ صوبائی کابینہ نے دفعہ 144 کے نفاذ کے اختیار میں ترمیم کی منظوری دے دی۔ ویلکم بیک۔ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی میں حالیہ اختلافات کے خاتمے پر پیش رفت۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ملاقات آج شام طے۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کے پنجاب اور وفاقی حکومت کے حوالے سے تحفظات کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔
ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت وزارت خارجہ میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مذاکراتی کمیٹیز کا اجلاس۔ پیپلز پارٹی وفد میں ندیم افضل چن، راجہ پرویز اشرف اور شہری رحمان شامل ہیں۔ یاسر ملک اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یاسر بتائے گا کیا امور زیر بحث ہیں؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے سیاسی رابطے جو ہیں وہ بحال ہو چکے ہیں۔ وزارت خارجہ میں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مذاکراتی کمیٹیوں کا اجلاس جو ہے اس وقت جاری ہے۔ اجلاس کی صدارت جو ہے وہ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کر رہے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی وقت میں ندیم افضل چند، راجہ پرویز اشرف اور شہری رحمان جو ہے وہ شامل ہیں۔ نون لیگ کے وقت کی اگر بات کی جائے تو ملک احمد خان پنجاب سے اسپیکر صوبائی اسمبلی ہے، جبکہ احد چیمہ اور رانا ثناء اللہ شریک ہیں۔ اجلاس میں ملک کی سیاسی صورتحال اور آئندہ کے جو تعاون کی حکمت عملی ہے اس کے اوپر غور کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف کی بلاول بھٹو زرداری سے جو ملاقات ہے وہ آج 5 بجے ہوگی۔ دونوں کمیٹیوں کی جانب سے جو سفارشات ہیں وہ آج پیش کی جائیں گی اپنی قیادت کے سامنے، اور اس ملاقات کے بعد جو ہے وہ ٹھیک ہے، اپنی قیادت کے سامنے سفارشات بھی پیش کی جائیں گی۔ یاسر بہت شکریہ آپ کا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ریاستی ریٹ اور قانون کی بالادستی قائم کرنے کے لیے غیر معمولی فیصلے۔ پنجاب حکومت وفاق کو انتہا پسند جماعت پر پابندی عائد کرنے کی سفارش کرے گی۔ نفرت اور اشتعال انگیزی اور قانون شکنی میں ملوث افراد کو فوری گرفتار کیا جائے گا۔ انتہا پسند جماعت کی تمام جائیدادیں اور اثاثے محکمہ اوقاف کے حوالے کیے جائیں گے۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ پنجاب حکومت کے ریاستی ریٹ اور قانون کی بالادستی قائم کرنے کے لیے غیر معمولی فیصلے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت امن و امان پر غیر معمولی اجلاس۔ پنجاب حکومت وفاق کو انتہا پسند جماعت پر پابندی عائد کرنے کی سفارش کرے گی۔ پنجاب میں نفرت انگیزی، اشتعال انگیزی اور قانون شکنی میں ملوث افراد کو فوری گرفتار کیا جائے گا۔ پولیس افسران کی شہادت اور سرکاری عملہ کی تباہی میں ملوث رہنماؤں، کارکنوں کے خلاف انسداد دہشت گردی عدالتوں میں مقدمات چلائے جائیں گے۔ انتہا پسند جماعت کی قیادت کو انسداد دہشت گردی ایکٹ کے 4 شیڈول میں شامل کیا جائے گا۔ انتہا پسند جماعت کی تمام جائیدادیں اور اثاثے محکمہ اوقاف کے حوالے کیے جائیں گے۔ انتہا پسند جماعت کے پوسٹرز، بینرز اور اشتہارات پر مکمل پابندی ہوگی۔ انتہا پسند جماعت کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کیے جائیں گے۔ انتہا پسند جماعت کے تمام بینک اکاؤنٹس بھی منجمد ہوں گے۔ پنجاب حکومت کا افغان شہریوں کو بھی ٹیکس نیٹ میں لانے کا فیصلہ۔ غیر قانونی افغان باشندوں کا ریئل ٹائم ڈیٹا تیار کیا جائے گا۔ غیر قانونی تارکین وطن کے لیے وسل بلور سسٹم متعارف کروایا جائے گا۔ اطلاع دینے والے کا نام سیگا راز میں رکھا جائے گا۔ پنجاب حکومت کا غیر قانونی رہائشیوں اور ان کے کاروبار کے خلاف بھی کامبنگ آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکی باشندوں کو وفاقی حکومت کی پالیسی کے مطابق فوری ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ پنجاب حکومت کا غیر قانونی اسلحے کی فوری برآمدگی کا حکم۔ محکمہ داخلہ پنجاب کا غیر قانونی اسلحہ 1 ماہ میں جمع کروانے کا الٹیمیٹم جاری۔ شہریوں کو 1 ماہ کے اندر اپنا قانونی اسلحہ بھی خدمت مرکز سے رجسٹر کروانے کی ہدایت۔ اسلحہ فروشوں اور تمام ڈیلرز کے سٹاک کا معائنہ کرنے کا بھی حکم۔ پنجاب میں نئے اسلحہ لائسنس جاری کرنے پر مکمل پابندی کا حکم۔ غیر قانونی اسلحہ رکھنے کی سزا میں اضافے کی بھی منظوری۔ 14 سال قید اور 20 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ غیر قانونی اسلحہ رکھنا ناقابل ضمانت جرم قرار دے دیا گیا۔ ٹی ایل پی کے پرتشدد مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن تیز، پولیس کے چھاپے جاری ہیں۔ توڑ پھوڑ میں ملوث 3000 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تحریک کے پرتشدد احتجاج کے باعث 10 برس میں 11 پولیس اہلکار شہید اور 1600 سے زائد زخمی ہوئے۔